چند روز ہوئے یہ خاکسار ایک کشتی میں بسرا گیا۔ ایک مقرب نے ہارون الرشید کو بتایا اس کشتی میں اور لوگوں کے ساتھ بہلول بھی سوار تھا۔ اچانک ایک سوداگر کا غلام رونے اور چلانے لگا، خدا کے لیے اس کشتی کو واپس لے جاؤ، سمندر کی لہریں اسے الٹا دیں گی، ہم سب ڈوب جائیں گے، تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ کشتی کو روکو۔ اسے ایک لمحے بھی قرار نہیں آ رہا تھا اور اس کی چیخ و پکار سے کشتی میں سوار لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کی، ہر طرح سے سمجھایا بجھایا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ بہلول نے غلام کے مالک سے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے غلام کا خوف دور کر دوں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، بھلا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ اس کا کوئی بندوبست کرو، یہ خود تو پریشان ہے ہی، لیکن اس کی پریشانی سے ہمارے دماغ پر بھی ہتھوڑے چل رہے ہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اسے پرسکون کر دو۔ سوداگر نے جلدی سے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہلول نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، بھائیو تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا اس بیچارے غلام کو اٹھا کر سمندر میں 3-4 ڈبکیاں تو دلوا دو۔ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ غلام اور زیادہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ بہلول بولا، بھائیو جب اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے تو تمہیں کیوں تامل ہے؟ شاباش اٹھو، اس کو سمندر میں 2-4 غوطے دلوا دو، چلو بسم اللہ کرو۔ سوداگر نے اس کی تائید کی تو غلام کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ غلام نے واویلا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کچھ آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمندر میں غوطے دینے لگے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگا۔ چند لمحوں بعد بہلول نے کہا، یار اس بیچارے پر ترس کھاؤ اور اب بس کرو، اس کا علاج ہو گیا ہے۔ مسافروں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اس نے ہانپتے کانپتے اپنے ناک اور منہ سے پانی نکالا، بال پہنچے اور ایک کونے میں بالکل چپ چاپ بیٹھ گیا۔ باقی مسافروں نے حیرت سے اس کی خاموشی کو دیکھا اور بہلول سے سوال کیا کہ اس نے یہ نسخہ کیوں کر ایجاد کیا جو اس قدر کارگر ثابت ہوا۔ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کے آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سمندر میں غوطے کھا کر اسے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا ہے، کشتی سمندر کے مقابلے میں کتنی محفوظ ہے۔ ہارون الرشید یہ سن کر مسکرایا، اس مسخرے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا پھرتا ہے۔ ذل الہی نے بجا فرمایا، ہمارا اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا کہ وہ دیوانہ پاگل اور دانش مند میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، وہ کس طرح؟ بیان کرو۔ ہارون نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ جب بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑا تھا تو ایک تاجر نے غالباً فال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فال لیتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا، اتفاقاً اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے فال لی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا، بہلول اپنی دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو بہلول اپنے عصا پر سوار ہو کر ٹخ ٹخ کرتا آیا۔ اس تاجر نے اس کی یہ حالت دیکھ کر کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اس تاجر کو خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی، تو گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا، میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا۔ لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گوہر افشانی فرمائی تھی؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔
آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بہلول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہوا، یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمانا بجا، لیکن حضور اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے، اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ وزیر نے اظہار خیال کیا، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو۔ ہارون نے پوچھا، جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں؟ ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا، امان ہے۔ ہارون نے شاہانہ نخوت سے گویا احسان کیا، اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء سلف کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے۔ اس نے بتایا، کوئی ثبوت؟ ہارون نے روب شاہی سے پوچھا۔ اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی۔ مشیر بولا، بیان کرو۔ ہارون نے تحکمانہ شان سے کہا، کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر بھی خوب جانتا ہے۔ عالی جاہ، ایسا ویسا حاضر جواب؟ اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا تھا کہ موصوف بغلیں جھانکنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے تھے۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھا۔ وہ قصہ کیا ہے، بیان کیا جائے؟ ہارون نے اجازت دی۔ ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحاً بہلول سے کہا، بہلول مبارک ہو، ابھی ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوروں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے رعب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کرنا، اس حکم سے تو بھی میری رعیت میں ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اتنی بے ساختگی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔